السلام علیکم۔ الحمدللہ الذی حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا مقام و مرتبہ بتلانے کے لیے اور تمام مخلوق پر اس کی برتری ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ حکم سنتے ہی تمام فرشتے سجدے میں گر گئے مگر ابلیس جو فرشتوں کا سردار اور ان کا استاذ تھا، جس کی عبادت اور ریاضت پر فرشتے بھی رشک کرتے تھے، اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اس نے کہا میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ابلیس تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا اور ابلیس مقربین کی جماعت سے نکل کر شیطانوں کے گروہ میں آ گیا اور ان کا سردار بن گیا۔ اس وقت ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی مہلت مانگی۔ اللہ نے اس کو مہلت دے دی۔ ابلیس نے کہا کہ اے اللہ، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور اپنے ساتھ ان کو بھی جہنم میں لے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مردود یہاں سے نکل جا اور تیرا جو جی چاہے کر، مگر یاد رکھ میرے اچھے اور فرما بردار بندے تیرے بہکاوے میں ہرگز نہ آئیں گے، اور جو بھی تیری بات مانے گا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے۔ جنت میں آرام اور راحت کی بے شمار چیزیں تھیں، لیکن آپ کو تنہائی کا احساس ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دل بستگی کے لیے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں آپ کے نکاح میں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں جس جگہ چاہو رہو، کھاؤ پیو، راحت آرام کے ساتھ زندگی گزارو، نہ تم کو کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ غم، مگر یاد رکھنا کہ جنت میں فلاں درخت ہے، اس کے قریب نہ جانا، ورنہ تمہارا انجام بہت خراب ہوگا اور تم خسارہ اٹھاؤ گے، پھر تمہارا شمار ظالموں میں ہو جائے گا اور تم نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ابلیس اللہ کے دربار سے نکالے جانے کے بعد آدم علیہ السلام کا ابدی دشمن بن چکا تھا۔ ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ کسی طرح آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دے۔ اس نے سوچا اللہ تعالیٰ نے آدم کو فلاں درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے، میں ان کو بہلا پھسلا کر اس درخت کا پھل کھلا دوں گا، پھر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جائے گا اور اس کو جنت سے نکال دے گا۔ یہ سوچ کر پھر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جائے گا اور ان کو جنت سے نکال دے گا۔ یہ سوچ کر وہ آدم علیہ السلام کے پاس ایک خیر خواہ دوست کی صورت میں آیا اور پھسلانے لگا کہ اگر آپ اس درخت کا پھل کھا لیں تو فرشتہ بن جائیں گے، ورنہ جنت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیے جائیں گے، اور اس وقت آپ کو میری بات نہ ماننے کا افسوس ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی چکنی چیڑی باتوں میں آ گئے اور پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے جسم سے جنت کے لباس اتر گئے اور دونوں اپنا جسم درختوں کے پتوں سے چھپانے لگے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کا عتاب نازل ہوا کہ کیا ہم نے تم کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ تم شیطان کے دھوکے میں آ گئے اور تم نے میرے حکم کے خلاف کیا، لہذا اب تم سب زمین پر اتر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔